الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان ابن فلان و فلان ابن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ یہ قصص الانبیاء کے سلسلے میں ہی ہم نے آج انشاءاللہ تعالی ارادہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے احوال اور ان کی ساری ڈیٹیلز کو آج ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ مین مقصد ظاہر ہے، اصل تو مقصد یہی ہے کہ دین کو سیکھیں اور دین کے راستے پہ چلنا آسان ہو، لیکن اس کا طریقہ کار انبیاء علیہم السلام کی یہ قصص، یہ سٹوریز، یہ قصے، یہ جو قرآن میں آتے ہیں وہ ہماری عبرت اور ہماری اپنی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور آگے اپنے کاموں کو صحیح اللہ کے حکم احکامات کے مطابق ڈالیں۔ تو کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ وعدہ، اللہ نے وعدہ کیا تم سے، کن لوگوں سے؟ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ جب یہ بندہ دو کام کرے گا، پہلا وہ ایمان لائے گا اور دوسرا وہ نیک اعمال کرے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، پھر اللہ انہیں پورے عرض کے اوپر خلافت عطا فرمائے گا، پوری زمین کے اوپر وہ ان کی حکمرانی ہوگی جیسے کہ ان سے پہلے والوں کی ہوئی، اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور پھر اللہ ان کے دین کے معاملے میں بھی انہیں ثابت قدم کر دے گا، جو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک وعدہ کیا کہ ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو، اور اس کے بدلے تمہارے کو آخرت تو اپنی جگہ ہے، جنت تو اپنی جگہ ہے، جنت اور ساری آخرت کے معاملات تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں کیا فرمایا کہ تم اس دنیا میں حکمرانی کرو گے، پھر یہ دنیا تمہارے کو پریشان نہیں کر سکے گی، یہ دنیا کے اوپر راج کرنے والے ہوگے۔ وہ ایک اللہ والے بزرگ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بادشاہوں کے غلام جو ہوتے ہیں نا، بادشاہ ہوتا ہے نا کوئی، اس کے جو غلام ہوتے ہیں وہ غلام ہوتا ہے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے نا، اس کا بادشاہ، پھر اس کا غلام جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ مقام اللہ اپنے دین کے ذریعے دیتا ہے اپنے چوزن وانس کو۔ تو مین چیز اس کہ اپنی نیت کا درستگی اور اپنا دین کا معاملہ صحیح ہو۔ بہرحال تو اسی سلسلے میں مین مقصد یہی ہے کہ ہم ڈائریکٹ جو قصص الانبیاء کا ٹاپک ہے اس کو انشاءاللہ آج ہٹ کریں، جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر آ کے ہماری سٹوری یہاں پہ لاسٹ سیشن میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو الحمدللہ ڈسکس کر لیا تھا اس سیشن میں۔ آج انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو مین چیز اس آج کے ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بھی سمجھنے کے لیے ہے تو وہ یہ 10 چیزوں کا کام ہے، 10 پوائنٹ ایجنڈا کہہ لیں، یا 10 پوائنٹ ایجنڈا تو ہم نہیں بولیں گے، لیکن 10 کی پوائنٹس، 10 مین آج کے اس سیشن کے اندر اگر ہم چیزوں کو ایڈریس کر لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ سٹوری پوری ہماری ہر اینگل سے کور ہونے کی امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن پاک میں ذکر، کہ قرآن ہمارے لیے مین، ایک مسلمان کے لیے، اس پہ الحمدللہ ہم اپنے انٹروڈکٹری سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ مین چیز پرائمری تو ہماری ہوگی قرآن۔ تو قرآن میں اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا اس کے بارے میں بات، پھر حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ان کی جو نسل تھی سمود، ان کی جو جینیالوجی تھی، ان کی جو
جینیالوجی کو کیا بولیں گے, لینیج کو, جو ان کی انہیریٹری, ان کی جو چین ہے, ان کی جو اس شجرہ نسب, ان کا شجرہ نسب کیا تھا, یہ کہاں سے آئے تھے, کس قوم سے تھے. تو دوسری چیز ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں. دین دا تھرڈ تھنگ از یہ کہاں پہ تھے, کس علاقے میں آباد تھے, کہاں رہتے تھے. اس کے بعد ان کا دین کون سا تھا, یہ فورتھ چیز ہم انشاءاللہ آج اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں. ففتھ چیز از اب قرآن پاک میں ان کا قصہ اللہ نے کیوں فرمایا خاص طور سے, اس کے بارے میں بات کر لیں گے. اور پھر جو معجزہ, جو اونٹنی کا واقعہ مین ناقۃ اللہ کے حوالے سے ان کے ساتھ پیش آیا, اس کا مین ظاہر ہے. اور پھر وہ اونٹنی کا آنا ان اٹ سیلف یہ ایک نشانی تھی, اس نشانی کا ہونے کے بارے میں بات کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. اور پھر فائنلی سمود نے ظاہر ہے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, اس پورے سٹوری کے اندر ہمیں عبرت یا نصیحت کیا ملتی ہے اس کو ڈسکس کرنا. فرسٹ چیز سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر جو آیا, صالح علیہ السلام کا تقریباً علماء نے اس پہ لکھے ہیں کتابوں میں, صالح علیہ السلام کا قرآن پاک میں تقریباً 8 جگہ پہ ذکر آیا. اس میں سورہ اعراف میں, ہود میں, سورہ شعراء وغیرہ میں. اور پھر جو ان کی قوم تھی, جس قوم میں پیدا ہوئے, اس کا نام تھا سمود, قوم سمود کے نام سے جانے جاتے تھے. ان کا ذکر بھی تقریباً قرآن پاک میں 9 جگہ پہ آیا ہے. سمود کا ان اٹ سیلف جو ان کی قوم تھی, کذبت ثمود بطغواہا آتا ہے نا قرآن میں, تو جگہ جگہ ان کا ذکر آتا ہے. وہ 9 جگہ پہ تقریباً سورہ اعراف, ہود, حجر, نمل, فصلت, النجم, قمر, الحاقہ اور سورہ شمس, ان تمام صورتوں میں ان کا ذکر آیا. تو فرسٹ آف آل ظاہر ہے یہ تو بات ہم نے پہلا جو اپنا کی پوائنٹ ڈسکس کیا وہ ان کے قرآن پاک میں ذکر کے حوالے سے. سیکنڈ واز اب ان کا شجرہ نسب کیا تھا, یہ کون تھے, ان کی جینیالوجی, ان کے اوپر جو لینیج تھی یہ کیسے ملتی تھی جا کے. تو اس پہ آتا ہے, اس پہ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت صالح علیہ السلام کا پورا نام تھا صالح بن عبید بن آصف بن ماشق بن عبید بن حاضر بن سمود. یہ امام بغوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. اور امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے جلیل القدر سلف صالحین کے بزرگوں میں سے, انہوں نے ان کا جو شجرہ نسب بتایا وہ صالح بن عبید بن جابر بن سمود. لیکن یہ جو سیکنڈ اوپینین ہے امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ کا, اس کے بارے میں علماء نے, جو محققین علماء ہیں, جو ہسٹری کے اور لینیالوجی کے جو ایکسپرٹس ہیں, ان کے مطابق دا فرسٹ اوپینین جو امام بغوی کا تھا, یعنی کہ ان کا اصل نسب صالح بن عبید بن آصف بن ماشق بن عبید بن حاضر بن سمود تھا. سمود سے جا کے ان کا ملتا تھا. گویا ان کا جو جد امجد, جو ان کا فور فادرز میں سے جو ان کی ہیریڈیٹری چین لیڈ نیچے جاتی تھی, وہ سمود سے جاتی تھی. تو بہرحال جو علماء نے اسی چین کو زیادہ اوتھینٹک سمجھا ہے. تو اس کے بعد دوسری چیز, اب یہ سمود کون تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام سمود کے, صالح بن عبید بن آصف بن ماشق بن عبید بن حاضر بن سمود, یہ ان کا تو شجرہ نسب ہم نے ڈسکس کیا. تو اب اس شجرہ نسب کے اندر سمود کون تھے؟ سمود واز, ان کا شجرہ نسب بھی علماء نے لکھا ہے, اس میں آتا ہے سمود بن عامر بن ارم بن سام. سام تھے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام اور یافس. تو یہ سیمیٹک ریس تھی, یہ اسی جینیالوجی یعنی کہ سام کی اولادوں میں سے ہی تھے. جیسے کہ عرب ہیں سیمیٹک ریس, سیمیٹک ریس سام تھا حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, حام, سام اور یافس. حام جو تھے یہ جا کے سوڈان کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے, اور جو یافس تھے وہ ادھر ہی کوکسس کے علاقے میں نارتھ آف جارجیا, جو یہ ماؤنٹین رینج ہے پوری, ادھر آباد تھے. اینڈ سام یہ جا کے مڈل ایسٹ میں فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے. تو اب جتنی بھی دنیا کے اندر پوری ریسز ہیں, جتنی بھی دنیا کے اندر آبادیاں ہیں, وہ انہی 3 میں سے کسی نہ کسی کی نسل میں سے آ رہی ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی آبادی نہیں ہے. ادھر سوڈان سے, افریقہ سے جتنی پھر دنیا میں نسلیں چلی ہزاروں سال میں, وہ سب حامی ہیں. اور پھر جتنی نسلیں یافس سے چلی ان کو بولتے ہیں کوکیجن. یہاں پہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, ہم نے اکثر سنا ہوگا کسی گورے سے پوچھتے ہیں ہو آر یو, کہتا ہے آئی ایم وائٹ کوکیجن. وہ کوکیجن کیوں بولتا ہے؟ کیونکہ ہی بلانگس, جو فور فادرز ہے ان کی اوریجن کوکسس ماؤنٹین سے آتی ہے, تو اس لیے جی کوکاف, تو اس لیے ان کو کوکسس کے کوکیجن کہا جاتا ہے. بہرحال یہ یافس کی اولادیں ہیں. اور پھر سام جو مڈل ایسٹ میں آ کے آباد ہوئے, ان کی جتنی بھی نسلیں ہیں انہیں سامی
یا سیمیٹک ریس انگریزی میں کہا جاتا ہے. تو یہ ریس بھی یہ پتہ چلا کہ یہ سامی ریس ہی تھی، کیونکہ سمود کا جو نسب ہے، جو شجرہ نسب ہے، وہ جا کے سام سے ہی مل رہا ہے. پھر سام بن نو، پھر آگے جا کے آدم علیہ السلام تک جاتا ہے شجرہ نسب. تو بہرحال دس واز اے سیمیٹک ریس. اچھا، تو ایک اور اوپینین بھی تھا اس میں، ایک کتاب میں ملا کہ کہیں ان کا نام سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نو تھا. اگین سام تو ظاہر ہے آف کورس نو علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان تک تو ان کی نسل جاتی تھی، مگر بیچ میں مائنر چینج تھا. ایک اوپینین کے مطابق سمود بن عامر بن ارم بن سام تھا، اور دوسرے کے مطابق سمود بن عاد بن اوس بن ارم بن سام. تو ارم اور سام تک تو کنفرمیشن وہی آتی ہے. اور امام سید علامہ محمد آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے یہ بات، کہ یہ جو سیکنڈ اوپینین تھا یہ زیادہ اوتھینٹک اور صحیح معلوم ہوتا ہے. بہرحال یہ تو بات ہو گئی ان کے شجرہ نسب کے حوالے سے. اب تھرڈ پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ لوگ کس علاقے میں تھے. یہ لوگ رہتے تھے حجر کا علاقہ جو ہوتا ہے، کہا جاتا ہے جسے، یہ حجاز سے اوپر اور سیریا سے نیچے، اس علاقے کو کہا جاتا ہے فج الناقہ کا علاقہ بھی کہا جاتا ہے. یہاں پہ جتنا میدانی علاقہ ہے یہ سب لوگ اس ایریا کے اندر آباد تھے. گویا کہ جارڈن سے ذرا اوپر کہہ لیں، اور لیفٹ فرام اس ایریا میں، اس حجر کے علاقے میں، حجاز سے نارتھ پہ اور شام سے سیریا سے نیچے کہیں، یہ علاقہ پہ آباد تھے یہ لوگ، جہاں پہ اللہ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا. ان کی جو اوریجنل تھی قوم عاد، جو ایک عاد اولا تھی، ایک عاد ثانی تھی، انہیں کہا جاتا ہے. عاد اولا واز حضرت ہود علیہ السلام، جن کا ہم نے اپنے لاسٹ سیشن میں سارا ڈسکشن کر لیا. وہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو تھی اسے عاد اول بھی کہا جاتا ہے. دس واز دا سیم قوم. اسی میں سے جب ہود علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب آیا، وہاں پہ کبھی کراچی سے دبئی آپ یوں فلائی کر رہے ہو نا تو دیکھیں گے میپ نظر آ رہا ہوتا ہے نا کسی ایئر لائن میں، تو آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے ساؤتھ ایسٹ سائڈ کے اوپر رب الخالی کے علاقے نام سے نا ایک ڈیزرٹ بنا ہوا ہے. حضر الموت کا علاقہ ایریا ہے آئی تھنک، اس کے رائٹ سائڈ پہ، ایسٹ پہ. یہ رب الخالی وہ جو کون سی سینڈ ہوتی ہے، ویٹ سینڈ کیا بولتے ہیں اس کو، کوئک سینڈ. تو وہاں پہ کوئی چیز سٹے نہیں کر سکتی. بہرحال انہوں نے سیٹلائٹ سے اوپر سے جو ٹیکنالوجی کے ذریعے جو اس جگہ کو اسٹڈی کیا اور دیکھا کہ تو ان کو نظر آیا کہ آج بھی اس مٹی کے اندر کہیں نہ کہیں وہ بستیاں دفن ہیں. دیٹ واز عاد اولا، دیٹ واز حضرت ہود علیہ السلام کی قوم. اب یہ جو لوگ بچ گئے تھے یہ وہاں سے مائیگریٹ نارتھ کی طرف کر کے گئے اور ہجر کے علاقے میں جا کے آباد ہو گئے. تو وہیں سے پھر ان کی بستیاں ساری شروع ہوئیں. اور دس واز اے نون فیکٹر کہ یہ لوگ، یہ جو آرٹس اینڈ کرافٹس ہوتے ہیں نا، بڑی بڑی ہیوج بلڈنگز بنانا، بڑے بڑے گھر، اس کے ماسٹرز تھے یہ لوگ. دیر ور جینیس. ان لوگوں کی آج بھی سننے میں آتا ہے سعودی عرب نے اب تو خالی غالباً اوپن بھی کر دیا وہ ایریا فار ایکسکویشنز ایٹسیٹرا. تو وہاں جو لوگ جاتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں دیر آر ہیوج بلڈنگز وچ سیم لائک کہ ماؤنٹین کے اندر ایک اتنا بڑا گھر خراش تراش کے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہ اس جگہ پہ آباد ہے، اور کیسے ان کی ہیوج کنسٹرکشنز اور مینشنز وہاں پہ آج بھی موجود ہیں جو ان کی بستیاں تھیں اس میں. اینی ویز تو سیکنڈ اچھا ایک اوپینین غالباً لوگوں نے یہ بھی کہا کہ غالباً یہ حضرت جب موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے قوم بنو اسرائیل کو، ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں پڑھا، تو وہاں پہ کچھ لوگ جو فلسطین میں داخل نہیں ہو سکے تھے، یہ وہ لوگ تھے. ایک اوپینین ہے اس میں، صرف ایک ماڈرن ویسٹرن اس طریقے سے. اور بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ دیز پیپل ور فرام عمالقہ. عمالقہ ایک قوم جو تھی وہ ایجپٹ میں آباد تھی. ایجپٹ میں وہاں سے مائیگریٹ کر کے جو لوگ آئے ان کو عمالقہ کہا جاتا ہے. بٹ دے ور ناٹ عربس، دے ور ناٹ فرام دا سیمیٹک ریس. وہ سامی نسل میں سے نہیں ہے. عمالقہ کوئی دوسری قوم ہے جو ایجپٹ میں آباد تھی. اور غالباً ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ انہیں احمس، وہاں کا ایک کنگ تھا، بادشاہ تھا اس عمالقہ کا ایجپٹ کے اندر، جس نے انہیں ایگزائل کر دیا تھا، ملک در بدر کر دیا تھا. یہ نکالے گئے تھے، تو وہاں سے ایجپٹ سے بھاگ کے یہاں پہ آ کے آئے. بہرحال لیکن جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اس میں ہمیں اکثر اوقات ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل میں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خود اپنی قوم کو قوم عاد اور قوم سمود سے ڈرا رہے ہوتے تھے. تو اس سے پتہ یہی چلتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ قوم جو ہے یہ اس سے پہلے کی کوئی قوم تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کی نہیں ہو سکتی.
تو وہ اوپینین کے اوپر بھی اتنی اوتھینٹیکیشن نہیں ہے. اسی لیے زیادہ جو اوتھینٹک روایات سے یہی پتہ چلتا ہے یہ لوگ جو تھے یہ وہی قوم عاد اولا کے بعد جو بچ جانے والے لوگ مائیگریٹ کر کے نارتھ پہ گئے یہ وہ لوگ تھے. اسی لیے آتا ہے نا یہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا نا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. یہ ان کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ یہ بڑے بڑے گھر بناتے ہو اور اللہ نے تمہیں زمین میں پورا تمکن فی الارض عطا فرمایا ہوا ہے اور تم اتنی ہیوج کنسٹرکشنز اور یہ بناتے ہو. تو اس کا ذکر قرآن پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے. اب نیکسٹ چیز ہم نے کیا ڈسکس کی تھی؟ قوم اس کا نسب. پہلی چیز ان کا ذکر، پھر ان کا نسب، پھر ان کی آبادیاں کہاں تھیں، پھر ان کا مذہب کیا تھا. آبویسلی دے ور پیگن ورشپرز. یہ بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور شدید قسم کے شرک میں مبتلا تھے. اب نوح علیہ السلام آ کے ان کو دعوت دیا کرتے تھے اور یہ لوگ بہرحال باز آتے نہیں تھے. یہ وہی کہتے تھے کہ ایک ہوتا ہے نا انسان بڑائی کے اندر اپنی کہتا ہے میں بڑا ہوں، میں کیوں دوسرے کی سنوں. بس یہی ان کا بھی معاملہ تھا ایگزیکٹلی. تو مین یہ لوگ خالص بت پرست لوگ تھے اور شرک میں مبتلا تھے، ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا تھے، شراب نوشی سے لے کر زنا سے لے کر. عام ہوگا ظاہر ہے موسٹ پرابلی ان کی قوموں کے اندر. پہلے جتنی قوموں پہ بھی اللہ کا عذاب آئے وہ انہی چیزوں کی وجہ سے آئے. بہرحال تو حضرت صالح علیہ السلام انہیں بار بار یہ اللہ کے طرف سے نصیحت فرماتے رہے کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ. بہرحال یہ باز آئے نہیں. اب اس سے آگے کیا ہوا اس پہ جانے سے پہلے ایک دوسرا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ پورا جو معجزہ ہے اس کا مقصد کیا ہے بتانے کا. یہ معجزے کی حقیقت کیا ہے؟ میریکل کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری میں لغت میں اردو کی لغت میں نا معجزہ کہتے ہیں کسی چیز کو تھکا دینے والی چیز کو، جو آپ کو بالکل عاجز کر دے. خرق عادت بھی کہا جاتا ہے جسے، یا انگلش میں کیا کہتے ہیں سپر نیچرل فینومینا، جو کہ بیونڈ ایکسپلینیشن ہو، جس کے پیچھے کوئی بیونڈ سپر پاور کا ہاتھ ہو، جو ہیومن مائنڈ انٹلیکٹ ہماری لاجک جس کا جواب نہ دے سکے، وہ میریکل کہلاتا ہے. میریکل ان اٹ سیلف تو یہ ہوا. پھر نیکسٹ چیز کیا تھی؟ اب میریکل قرآن پاک میں اللہ کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ ظاہر ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم اس سے نصیحت حاصل کریں اور ہم اس راستے میں نہ چلیں جو قوم سمود نے، یعنی کہ عاد، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے جو غلطی کی، اس سے بچا جا سکے. تو مین مقصد ان چیزوں کو بیان کرنے کا آف کورس صرف یہی ہے. اور اگر اللہ سے کوئی قوم معجزہ مانگتی ہے، معجزے کی ریکویسٹ کرتی ہے، تو اس کے بعد اس قوم پر لازم ہوتا ہے کہ اب معجزہ جب اللہ نے دکھا دیا، اب اگر یہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائے تو ان کے اوپر عذاب لازمی ہو جاتا ہے. ان اٹ سیلف معجزہ جو نبی ہوتا ہے نا، ایک نبی پروفٹ، اس کے اوپر کسی معجزے کا دکھانا ان اٹ سیلف لازم نہیں ہوتا. ہی از ناٹ آبلیگیٹڈ کہ میں کوئی معجزہ دکھاؤں. مگر اگر کسی لوگوں نے اس سے ڈیمانڈ کیا کہ آپ معجزہ دکھاؤ اور اس کے بعد وہ اس پہ عمل نہیں کرتے اور اس کے بعد ایمان لانے سے پیچھے ہٹتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر اللہ کا عذاب لازمی ہو جاتا ہے. تو یہ اس چیز سے مین ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فرمایا نا وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. ہم اس قوم پر، کسی قوم پر بھی اس وقت تک عذاب نہیں لاتے جب تک کہ انہیں ہمارا میسج پہنچانے والا کوئی نہیں آ جاتا. اور یہ میسج پہنچانے والے کی مثال ظاہر ہے، اصل کام تو انبیاء کا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، چلتے 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 فائنلی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کے یہ چیپٹر کلوز ہو گیا، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری ہر امتی کی ہو گئی کہ وہ آگے اس پیغام کو پہنچائے. تو وہ پیغام ہم تک پہنچ گیا، اب ہم پہ اللہ نے لازم کر دیا کہ ہم آگے اللہ کی بات کو پہنچائے. تو یہ آیت بھی یہی بتاتی ہے اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک اس قوم کے پاس میرا پیغام نہ پہنچ جائے. لیکن پیغام پہنچنے کے بعد پھر اس پہ لازم بھی ہے کہ وہ عمل بھی کرے. اور کیا تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے نیک اعمال کرو ایمان لانے کے بعد تو ضرور بضرور تمہیں دنیا کی ساری نعمتیں ملیں گی. تو اچھا، تو اب ہم نے معجزے پہ تو الحمدللہ بات کی. معجزہ ظاہر ہے وہ چیز ہے جو بیونڈ سپر نیچرل، کسی بیونڈ اس کی ایکسپلینیشن ہمارے ہاتھ میں نہ ہو.
اب عام طور سے جو بہت زیادہ لاجیکل ایکسپلینیشنز پہ لوگ جاتے ہیں، جو بہت زیادہ ہر چیز کو اپنے دماغ سے پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے دماغ میں آتا ہے کہ نہیں، ایک اللہ کا سسٹم جو چل رہا ہے، نارمل نظام چل رہا ہے، اس کے خلاف کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب بات یہ ہے کہ ایک اللہ کا نظام ہوتا ہے جو عام ہوتا ہے، عام نارمل نظام ہے، سب چل رہا ہے، ہم روز رات کو ابھی کھانا کھائیں گے، سوئیں گے، اٹھیں گے، ایک تو نارمل نظام ہے جو اللہ کا دنیا میں چل رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات کوئی نہ کوئی چیز بیونڈ نارمل بھی ہو جاتی ہے۔ جب غزوہ بدر کے ٹائم پہ 313 مسلمان تھے اور 1000 کا لشکر وہاں پہ فلی لوڈڈ اپنے ہتھیاروں کے ساتھ موجود تھا لڑنے کے لیے، یہ 313 نہتے جن کے بعد چند گھوڑے اور کچھ تلواریں اور ننگے پاؤں ننگے سر، یہ کس طرح سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی ہاتھ میں، ڈسٹ he took dust in his palm، اسی پھونکا، جب پھونکا نا تو ان کفار کی آنکھوں میں ایسے ایک دم دھندلا گئی آگے، وہ بالکل ان کو نظر، ان کی ویژن ان کا انکلیئر ہو گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے جب ان کی آنکھوں میں مٹی پھینکی تھی، یہ اصل میں آپ نے نہیں پھینکی تھی، یہ اصل میں اللہ پھینکنے والا تھا، ان کی آنکھوں کو اللہ اندھا کرنے والا تھا۔ تو نبی کے ان اٹ سیلف ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معجزہ اپنی طرف سے دکھا دے، یہ تو ہوتا اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ہونا، پھر وہ نارمل سرکمسٹانسز کو بیونڈ ہو جانا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ لنڈن ٹائمز کے اندر ایک نیوز تھی نا، وہ کون تھا بندہ جو انگلینڈ میں آگ کے اوپر چل رہا تھا، جس نے آگ کے اوپر لائیو کوئلے جل رہے ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر اس بندے نے چل کے دکھایا لوگوں کے سامنے۔ عام بندہ چل کے نہیں دکھا سکتا، وہ بولے گا یہ کیسے ہوا، آگ ہے نہیں جلا رہی، ایسا تو دیکھتے ہیں ہم، ہوتا ہے نا ہمارے سامنے بہت دفعہ۔ ہم چھوٹے تھے نا، تو مجھے ابھی یاد آیا، ایک اواری ٹاورز میں ایک کوئی کارنیول لگا ہوا تھا، جو لوگ کراچی سے واقف ہیں اس زمانے میں 30 40 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں وہ فرسٹ ٹائم دیکھا، مجھے یاد ہے، آج بھی ہم چھوٹے تھے، ایک دم سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہا ہے۔ وہ ایک بندہ تھا اسٹیج پہ، ٹیوب لائٹ ہوتی ہے نا، ٹیوب لائٹ، وہ یوں اب لیتا تھا، اس طرح کی یہاں انہوں نے نہیں دیکھی، اس کو توڑتا تھا اور پھر کھانا شروع کر دیتا تھا، اور وہ باقاعدہ بائٹ کر کر کے کھا رہا ہے ٹیوب لائٹ کو۔ میں نے آمنے آنکھوں سے دیکھا، سر پکڑ لیا، یہ کیسے ہو رہا ہے؟ وہ بندہ ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اب عام بندہ تو یہ کوئی خرق عادت، یہ کوئی نارمل چیز تو ہے نہیں، یہ تو کوئی بیونڈ اس کے ہی ہے۔ تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد قصہ انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع ہوگا ہمارے نیکسٹ سیشن سے، وہاں ہم یہ دیکھیں گے آگ میں اللہ نے پھینکا اس کو، ان کو پھکوایا اس سے، نمرود نے آگ میں جلائی، دہکتی آگ اتنے بڑے ڈیامیٹر کے اوپر، اس کے اندر انہیں پھینکا، وہ آگ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ کونوا بردًا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے۔ وہ اندر گئے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا یہاں آگ جل رہی ہے، لوگ اوپر دیکھنے والے کہہ رہے ہیں یہ تو جل کے غرق کے خاک ہو گئے۔ وہ نیچے فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ 6 دن یا غالباً جتنے دن بھی تھا، وہ 6 دن جو میں نیچے رہا اس آگ میں، جو مجھے اللہ کی طرف سے کھانے پینے کی اشیاء مہیا ہوتی تھی جنت کی، وہ میری زندگی کے بہترین دن تھے۔ عام بندہ سوچ رہے تو آگ میں جل رہے ہیں۔ تو یہ معجزہ ان اٹ سیلف ہو جانا، یہ اللہ کی عنایت اور کرم ہوتا ہے، اس میں عام آدمی کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا۔ بہرحال اب ان قوم نے بھی بار بار معجزے کی فرمائش کی، یہ مانتے نہیں تھے حضرت صالح علیہ السلام کو، بت پرست تھے، صالح علیہ السلام منع کرتے رہے، باز آ جاؤ، یہ مانتے نہیں تھے، یہ کہتے تھے نہیں ہمیں تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی میریکل دکھاؤ تب ہم مانیں گے، ورنہ ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن پاک میں آیا نا، وما کان لرسول ان یأتی آیۃ الا باذن اللہ فاذا جاء امر اللہ قضی بالحق وخسر ہنالک المبطلون۔ دوسری جگہ پہ بلکہ آتا ہے واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن جاءتہم آیۃ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ یہ لوگ بار بار نشانیاں مانگتے ہیں، بار بار آپ سے نشانیاں مانگتے ہیں، اگر یہ نشانی لانے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے تو یقیناً ان کے اوپر عذاب لازم ہو جائے گا۔ تو اسی کانٹیکس کے اندر اب نیکسٹ بات پہ ہم جاتے ہیں کہ وہ 10 پوائنٹ ہم نے ڈسکس کرنے تھے نا۔ پہلا کیا تھا؟ قرآن میں ذکر
پھر ان کا نسب نامہ، پھر ان کی آبادیاں کہاں تھیں، پھر ان کی آبادیوں کے بعد ہم نے کیا ڈسکس کیا، عذاب، پھر معجزے کی حقیقت کیا تھی، اور اب فائنلی وہ معجزہ ان اٹ سیلف کیا تھا. یہ جو ناقۃ اللہ ہم جس کی ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ معجزہ ایک اونٹنی کا، یہ کیا تھا، یہ واقعہ کیا تھا. اب یہ لوگ بار بار حضرت صالح علیہ السلام سے معجزے کی فرمائش کرتے رہے کہ نہیں، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کوئی معجزہ نہ دکھا دیں. صالح علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ کے نیک بندے، بات سن لو، بات مان جاؤ، معجزہ آنے کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے، مجھے پتہ ہے بھائی، تم مان جاؤ بات. بہرحال نہیں مانے. اینی ویز انہوں نے کہا اچھا تمہیں کس طرح کا معجزہ چاہیے. کہنے لگے اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک راک، ایک پتھر میں سے ایک گائے نکلے جو کہ گابن یعنی کہ پریگننٹ ہو، وہ نکل کے یہاں ہمارے سامنے آئے اور یہیں پہ یہ اسی وقت بچہ دے. اونٹنی ناقۃ اللہ، جی اونٹنی. تو انہوں نے کہا یہ گامبڈ اونٹنی، یہ پریگننٹ اونٹنی، یہ پتھر کے پیچھے سے نکلے اور یہ آ کے یہاں پہ ہمارے سامنے بچہ دے تو ہم آپ کی بات مانیں گے. اب صالح علیہ السلام نے ظاہر ہے اللہ سے دعا فرمائی کہ اللہ، یہ ظاہر ہے اللہ ویسے تو بہترین جاننے والے ہیں، لیکن یہ تو صرف اسباب کے درجے میں ہوتا ہے. تو اب یہ معجزہ آ گیا تو اس میں بہت ہی کچھ گنے چنے لوگ تھے جو صرف ایمان لائے، پھر نہیں مانتے تھے کہ نہیں ہم تو نہیں مانیں گے. جی مانتے نہیں تھے. اینی ویز اب بہرحال انہوں نے بہت سمجھایا کہ بھائی آپ نے اپنے کہنے کے اوپر مجھ سے فرمائش کی، خود آپ نے کہا کہ اللہ سے معجزہ منگاؤ، میں نے منگا لیا، اب تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اب ہم بیک آف ہو جائیں، اب تو معجزہ سامنے آ گیا ہے. بہرحال اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ جو سامنے ہمارے پانی ہے نا، ریور ہے، پونڈ، جو بھی ان کی پانی کی جگہ ہے، اس میں سے ایک دن یہ ناکا جو اونٹ ہے یہ پانی پیے گی، فیمیل تھی، اور دوسرے دن تم پورے بستی والے اپنی ضرورت اس پانی سے پوری کرو گے. یہ باری کا طریقہ ہوگا، یہ اللہ کا آرڈر ہے اور اس کو ماننا ہر بندے پہ لازم ہے. بہرحال اب وہ لوگ ظاہر ہے دل میں تو جانتے، انہیں پتہ تو تھا یہ صالح علیہ السلام کہہ تو سچ رہے ہیں. نبی کا نا اٹ سیلف، ایک دیکھیں نبی کا ایسی کوئی منہ اٹھا کے بولے گا نا میں نبی ہوں، اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا معیار، پہلا فرسٹ اینڈ فارموسٹ کہ یہ نبی ہے، یہ بندہ بولتا ہے تو اس کے کردار کو دیکھا جاتا ہے. نبی علیہ السلام مکہ میں حرم میں جب تھے نا تو کھڑے ہوئے پہاڑ پہ، جب دعوت دینے کا پہلا موقع ہے نا، پہلی وحی آئی، پھر 3 سال تک خاموش رہے، پھر جا کے جب اللہ نے آرڈر دیا جا کے کفار کو دعوت دو اسلام کی، اللہ اعلان، کھڑے ہوئے پہلی بات کیا کی؟ کیا تم لوگوں نے مجھے صادق، حل وجدت صادقن، کیا تم لوگوں نے مجھے صادق اور امین پایا آج تک؟ سب نے، پوری قوم نے یونینیمسلی کہا کہ ہاں آپ کے کریکٹر کے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکتا. تو نبی کا ان اٹ سیلف فرسٹ اینڈ فارموسٹ معیار ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کا کریکٹر ہائیسٹ لیول کا ہوتا ہے. خیر اینی ویز لانگ سٹوری شارٹ، اب ان لوگوں نے باریاں بنا لی کہ ایک دن یہ پانی پئیں گے اور دوسرے دن اونٹنی پانی پیے گی. چلتا رہا یہ معاملہ کچھ دن تک. تو کچھ دن بعد انہیں یہ بات کھٹکنے لگی کہ یار یہ تو پانی ہمارا ضائع ہو رہا ہے اور ہمیں تو پانی پورا ملتا نہیں ہے. حالانکہ جس دن وہ اونٹنی یہاں پہ اپنی باری کے لیے آتی تھی تو وہ پوری بستی کو دودھ دے کے، روایت میں آتا ہے دودھ دیتی تھی، پوری بستی اس سے سیراب ہوتی تھی، اس سے مستفید ہوتی تھی، اس سے فائدہ اٹھاتی تھی. وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ یہ دیکھتے تھے آتی ہے ہمارا پانی پیتی ہے اور چلی جاتی ہے پہاڑوں میں دوسرے دن. تو ان کو یہ بات کھٹکنے لگی. اب کیا گیا انہوں نے، اچھا تو اب اس کی، ان کی قوم کی ایک سردارنی تھی، اس کا نام تھا صدوق. اس عورت نے اپنے آپ کو نا، ایک بندہ تھا مصدع کے نام سے، اس نے کہا کہ تم جا کے اس اونٹنی کو مار دو، میں اپنے آپ کو تمہیں دے دوں گی، آئی ول بی یور پراپرٹی فرام دین آن ورڈس. پھر اسی طرح ایک اور عورت تھی، اس کا نام تھا عنیزہ. اس نے اپنی جو موسٹ بیوٹیفل لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی، وہ ایک دوسرے بندہ کیدار بن سلف کے نام سے تھا،
اس نے اس کو بولا کہ تم جا کے اس اونٹنی کو مار دو، اور یہ جو میری سب سے خوبصورت ترین ورجن لڑکی ہے یہ تمہاری ہو جائے گی پراپرٹی۔ اب یہ دونوں کو لالچ آیا، ظاہر ہے اینڈ آف دا ڈے ہے مسیر، مکر عورت کا تو ہوتا ہے نا، تو اینڈ آف دا ڈے وہیں پھنسے، عورت کے اوپر ہی پھنسے، وہ دونوں مان گئے ہاں ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اینی ویز لانگ اسٹوری شارٹ اگین یہ دونوں گئے، کدار بن سلف اور مزدہ، یہ دونوں اس لڑکی کی لالچ، اپنی لڑکیوں کی لالچ میں گئے، ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے، اور چھپنے کے بعد ویٹ کرنے لگے اس اونٹنی کے آنے کا۔ وہ جیسے ہی آئی اسے پکڑ کے انہوں نے ذبح کر کے اور پورا کاٹ کوٹ کے اور ختم کر دیا، ہلاک کر دیا۔ اور جو اونٹنی کی بچی تھی، جو اسی وقت پیدا ہوا تھا بچہ، وہ چیختا ہوا اور روتا ہوا، روایت میں آتا ہے کہ انہی پہاڑوں میں بھاگ کے کہیں نکل گیا اور پھر کسی کو نہیں پتہ لگا وہ کہاں گیا۔ تو بہرحال ان دو عورتوں کے چکر میں ان لوگوں نے فائنلی اس اونٹنی کو مار دیا۔ یہ پانی بہت، کیونکہ لوگ ابھی دیکھیں، لوگ ان اٹ سیلف ان کا ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے ان پہ، ٹھیک ہے۔ کچھ جب اللہ کی طرف سے وہ کہتے تھے معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، معجزہ جب آ گیا، میریکل سامنے آ گیا، مانتے ہی اب بھی نہیں تھے، مجبوراً یہ لوگ تنگ آ کے مجبوراً دے ہیڈ ٹو ایکسیپٹ دا ٹرمز کہ اوکے ایک دن پانی یہ پیے گی، ایک دن ہم مانیں گے، ہم مان نہیں رہے آپ کو، یہ مانے نہیں تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اسی طرح سے کفار ہی تھے، یہ اسی طرح سے بت پرست لوگ ہی تھے، یہ صرف اتنی بات مانے تھے کہ باریاں ہماری ایک دن ہوں گی، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ایک دن ہم پیئیں گے، کیونکہ ظاہر صالح علیہ السلام نے انہیں یہ واسطہ دیا کہ آپ نے خود میریکل مانگا ہے اور اب تو اس کی جو رولز اینڈ ٹرمز ہیں اس کو ماننا پڑے گا۔ اس کے اوپر یہ سب لوگ مان گئے، لیکن ظاہر ہے اس میں سے جو میجورٹی لوگ تھے، زیادہ تر وہ مانے نہیں تھے، وہ ابھی تک ایز اٹ از کافر ہی تھے۔ ایک روایت میں غالباً آتا ہے نا کہ کوئی تقریباً، چلے اس پہ بات کرتے ہیں آگے، 120 کے قریب لوگ تھے جو مانے تھے، اور رفلی 1500 یا 1500 سے اوپر لوگ تھے جو غرق ہو گئے تھے اس عذاب میں، وہ نہ ماننے والوں میں تھے، یعنی کہ 10 ٹائمز لوگ نہیں مانے تھے اس پہ اس وقت بھی۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوا ہے، کسی بھی نبی کے اوپر شروع میں میجورٹی ایمان نہیں لاتی، یہ تو اللہ کا ایک نظام ہی ایسا چل رہا ہے۔ تو اینی ویز انہوں نے اس اونٹنی کو مار دیا۔ اب اللہ جب صالح علیہ السلام، پھر انہوں نے پلان بنایا کہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو بھی جا کے قتل کر دیں گے اب۔ اینی ویز تو انہیں اللہ نے محفوظ رکھا۔ جب انہیں پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ اللہ کے عذاب کے منتظر ہو جاؤ، اب اللہ کا سخت ترین عذاب آنے والا ہے تم پر۔ اور 3 دن کا بہرحال روایات میں آتا ہے، پہلے دن جب انہوں نے انہیں وارننگ دی کہ 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا، تو اب ان کے ایک دم وہ نہیں کہتے رنگ پھک ہو گئے، اب کیا کریں گے ہم لوگ یار، کیونکہ ان کو پتہ تو تھا یہ نبی ہیں، کہہ تو یہ صحیح رہے ہیں، مانتے نہیں تھے، اپنی ضد عناد، اپنی ایگو کی وجہ سے، اپنی سیلف سینٹرک پرسنالٹیز ہوں گی موسٹ پرابلی ان کی، اس کی وجہ سے مانتے تو وہ نہیں تھے، مگر ڈر تو گئے۔ پہلا دن آیا، جمعرات کا دن تھا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، تو ان کی پورے جو their faces turned yellow، وہ بالکل زرد ہو گئے، اور اب وہ سوچنے لگے کہ یار آج ایک دن ہو گیا، پہلا دن آج آ گیا، اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ پھر نیکسٹ ڈے آیا، جمعے کا دن تھا، فرائیڈے کا دن، ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق جو روایت میں انہوں نے لکھا، ان کے پورے چہرے ریڈ سرخ ہو گئے، گویا جو ان کا فیئر تھا نا، جو ان کا ڈر تھا، وہ اپنے نیکسٹ سٹیج پہ آ رہا تھا۔ جو ہوتا ہے نا کبھی کوئی دور سے کوئی چیز دیکھی، ایک دم بندہ ڈرتا ہے، اس کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، پھر وہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو فیئر تھا وہ اور بڑھ گیا، وہ اس سے کم نہیں ہوا، تو وہ بجائے صحیح ہونے کے ان کے اور دے ٹرنڈ ریڈ۔ اور پھر نیکسٹ ڈے جو 3rd ڈے تھا، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اب تو ان کی حالت خراب، انہوں نے کہا کہ اب تو ہم لوگ گئے، اور ان کے پورے چہرے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ ڈارک، بالکل بلیک ہو گئے، اور یہ بالکل سیاہ چہروں والے، اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے، اور انہیں پتا تو ہے عذاب تو اللہ کا آنے والا ہے۔ اب توبہ بھی کا بھی ٹائم نکل گیا، توبہ کا ٹائم تو تھا اس وقت تک، میریکل کا وہ 3 دن، اور میریکل کی ایٹ لیسٹ کم سے کم اپنے رولز کو ماننے کے حساب سے۔ دیکھیں، اور ایک چیز میں بیچ میں بتانا بھول گیا، دیکھیں قرآن کے اندر ان اٹ سیلف، ہم لوگ یہاں پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں، ایک چیز ہے قرآن، پھر ایک ہوتا ہے حدیث، پھر ہوتا ہے روایات۔ تو قرآن کے اندر ان اٹ سیلف جو ہمیں پتہ چلتا ہے نا، وہ 2 چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی، ان کی قوم نے میریکل کا، یعنی کہ اونٹنی کے آنے کا مطالبہ کیا، اور ان کو اللہ نے یہ اونٹنی عطا فرمائی، یہ پہلی چیز پتہ چلتی ہے۔
اور دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ان کو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ باریاں ہوں گی اس اونٹنی کی، ایک دن یہ اونٹنی پیے گی، ایک دن تم لوگ پانی پیو گے اس ویل میں سے یا اس پونڈ میں سے. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں قرآن سے بالکل واضح پتہ لگتی ہے کیٹیگوریکلی. پھر فائنلی ہمیں بہت ساری ڈیٹیلز روایات سے، احادیث وغیرہ سے پتہ چلتی ہیں. تو ان احادیث کی روایات کو ہم یہاں ڈسکس کر رہے ہیں فردر آن کہ ایکچوئل ڈیٹیل قصے میں ہوا کیا. تو اب اللہ کا عذاب آیا اور ایک چیخ کا عذاب آیا، بالکل زوردار چیخ، ایک ایسی فیضا جات صاخہ آتا ہے نا، ایک زور کی چیخ آئی، اور وہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کی روحیں اسی طرح سے نکل کے کہیں غائب ہو گئیں. ان لوگوں کو رائٹ لیفٹ ہونے کا بھی موقع نہیں ملا. گویا لوگ بتاتے ہیں جو وہاں پہ ریسرچرز گئے ہیں وہ کہتے ہیں اس پورے علاقے کے اندر آج بھی برتن کوئی پڑا ہوا تھا اگر کسی کا، گویا ایسے ایسے لوگوں کو انسٹنسز ملے ہیں جہاں پہ غالباً وہ ڈھانچہ پڑا ہوا ہے، سامنے کھانے کا کوئی برتن ہے، اس پہ گلی سڑی خراب کوئی کھانے کی چیز پڑی ہے، گویا یہ کوئی بندہ تھا جو بھی کھانا کھانے لگا، کوئی بندہ تھا جو ابھی سونے لگا، وہ جس اینگل میں جو کر رہے تھے وہ اسی اینگل میں ان کی باڈیز وہیں کی وہیں پڑی رہ گئی، اور روح نکل کے کب گئی کسی کو نہیں پتا چلا. ہجر کا علاقہ تھا، ہجر کا علاقہ، حجاز سے اوپر، مدینہ سے نارتھ پہ جب جاتے ہیں نارتھ کی طرف اور مزید فلسطین کی طرف، لیکن ٹورڈز دا ویسٹ، یہ وہاں کا علاقہ تھا. فج الناقہ کے نام آتا ہے عربی میں، غالباً سعودی عرب میں اس کو وہ بھی کہہ سکتے ہیں. صالح علیہ السلام کا مدائن صالح وہی علاقہ ہے، مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے اس کو، ہجر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ سارے جو میدان ہیں یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ عذاب آیا. اب سعودی گورنمنٹ نے ہرٹ سم ویئر کہ اس جگہ کو ایکسکویشنز کے لیے کھول دیا ہے اور وہاں پہ ریسرچرز جانا شروع ہو گئے ہیں اور ٹیمز. عام طور سے ہمیں حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اوپر خیبر سے اور نارتھ سے واپس غالباً مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہوں گے، تو راستے میں اس ویلی میں رکے. اب ویلی میں قیام فرمایا اور سب نے اپنا جو بھی ہے بہرحال کرنا شروع کیا کام، کھانا پینا یہ وہ. تو جب انہیں پتہ چلا یہ تو وہ وادی ہے، انہوں نے اسی وقت آرڈر فرمایا کہ اپنی جو کھانے کی ہانڈیاں ہیں انہیں انڈیل دو، تم لوگ کا کوئی بھی کرنے کا کام ہے اسے فوراً ختم کرو اور اسی وقت اس وادی سے فوراً باہر نکلو. یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا تو فوراً یہاں سے باہر نکلو، یہاں ہم رک بھی نہیں سکتے. ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جب تم اللہ کے کسی عذاب شدہ جگہ کے اوپر سے گزرنے لگو تو بالکل عاجزی انکساری سے روتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرا کرو کہ یہ وہ جگہ ہے. ایسے نہ ہو کہ تم کسی عذاب میں اس جگہ کی وجہ سے مبتلا ہو جاؤ. اور ایک تھرڈ روایت میں یہ بھی بلکہ آتا ہے کہ اپنے نبی سے بلا وجہ میں سوال جواب مت کیا کرو، بلا وجہ میں مطالبے مت کیا کرو. قوم صالح نے بھی یہ کیا تھا، اپنی اونٹنی کا مطالبہ کیا اور پھر بعد میں نہ مانے اور اللہ نے ایک چیخ کا عذاب مسلط کیا اور وہ لوگ وہیں اپنی بستیوں میں غرق ہو گئے. تو یہ مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو ان اٹ سیلف ان جگہوں پہ جانے سے عبرت کے علاوہ کچھ حاصل نہیں کرنا چاہیے عموماً، اور اس وادی سے نکل جانا ہی بہتر ہے. یہ اکارڈنگ ٹو حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کے سب سے دا موسٹ ہارڈ ہارٹڈ، سب سے سخت دل اور جو بندہ بہت ہی ہارش ہوتا ہے وہ اس بندے کے بارے میں بتاؤں تو دنیا کا جو سب سے سخت ترین بندہ ہے. وہ عرض کیا یا رسول اللہ بالکل، کیوں نہ بتائیں، آپ بتائیں. انہوں نے کہا پہلا بندہ کدار اور مزدہ کی طرف حوالہ کیا، قوم سمود کا جس نے اس اونٹنی کو مارا تھا، اور دوسرا فرمایا علی رضی اللہ عنہ کہ جس نے علی کے اوپر اٹیک کیا. یہ دو لوگ دنیا کے سب سے برے ترین لوگ تھے گویا کہ ایک روایت کے مطابق، واللہ عالم. بہرحال تو اینی ویز انہوں نے اس اونٹنی کو مارا اور اس اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد ظاہر اللہ کا عذاب لازم ہوا ان کے اوپر. یہ چیخ کا جو عذاب ہے، ایک میں لاسٹ فائنلی بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کہیں ریسرچ میں پڑھا یہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے نا، ساؤنڈ بیریئر جو آواز ہم نکالتے ہیں نا، اس کے ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جو کہ ڈی بی ڈیسیبلز کے اندر کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. ابھی نارمل کوئی بندہ اگر یہاں بیٹھا ہوا وسپر کر رہا ہے نا تو وہ موسٹ پرابلی 10-15 کے اوپر بات کر رہا ہے. زور سے ہم بات کر رہے ہیں، سارا ہلا گلا مچا ہوا ہے، 30-40 ڈیسیبلز کے اوپر جا کے بات چلتی ہے. بہت ہائی لیول کوئی مشینری چل رہی ہو ہمارے سر پہ وہ 50-100 تک میکس جاتی ہے.
جو فائر کریکرز ہوتے ہیں نا، بم کا پھٹنا ہوتا ہے، زوردار آواز، وہ تقریباً رفلی جاتی ہے 120 130 سے 150 ڈیسیبلز کے بیچ میں کہیں، بہت جو لاؤڈسٹ ترین وائس کہ اگر کوئی بندہ سامنے کھڑا ہو تو وہ بہرا ہو جائے، اس کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں، ایئر ڈرمز اس کے غائب ہو جائیں اگر وہ اس بم کے سامنے کھڑا ہو اور اتنی زور سے وہ سن لے. یہ 150 کے قریب ڈی بی کے اندر جاتی ہے. لیکن ریسرچرز سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسا ساؤنڈ نکالے جو کہ 1100 ڈی بی تک چلا جائے، 1100 ڈی بی تک، تو وہ گویا کہ پورے اس یونیورس کے اندر ایک بلیک ہول بنائے گا اور یہ پورا یونیورس اس کے اندر کہیں غرق ہو جائے گا. یہ سائنس کہتی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں نا قیامت آئے گی، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو کیا ہوگا؟ ایک آواز ہی تو آئے گی. سائنس کہتی ہے جب وہ آواز آئے گی وہ ایسی آواز ہوگی کہ پورا یونیورس اس کے اندر غرق ہو جائے گا، تم لوگوں کو پتہ بھی نہیں لگے گا. یہ قوم کی اگزامپل میں ہمیں ایک چیز یہ پتہ چلی کہ وہ چیخ کا عذاب ان اٹ سیلف، اس کے اندر بھی نشانی اور عبرت ہے ہمارے لیے. چلیں اس کو ریپ اپ کرتے ہیں، بات کو انشاءاللہ سمیٹتے ہیں یہاں پہ. تو اس عذاب کی نصیحت کیا ہے؟ دو لوگ تھے، میں ایک بات بیچ میں مینشن پہلے کر دوں. ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا کلبہ. یہ اصل کے ایک آدمی تھا، اس کی بیٹی تھی. جب یہ چیخ شروع ہوئی نا، جیسے آنا ہی، تو یہ کہیں بھاگتی ہوئی اس علاقے سے دور نکلنا شروع ہوئی اور کچھ سپیڈ سے بھاگتے 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 کہیں عرب بستی کے پاس پہنچ گئی اور وہاں پہ رکی. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، اس نے بتایا پیچھے عذاب آیا، یہ وہ. انہوں نے اس کو پانی دیا. اب اس نے پانی لیا، یہ پانی پورا پی بھی نہیں سکی، یہ گر کے وہیں مر گئی. اس کی بھی روح نکل گئی کیونکہ بچ کوئی نہیں سکتا اللہ کے عذاب سے. ایک دوسرا آدمی تھا ابو رغال کے نام سے، وہ حرم میں گیا ہوا تھا اس وقت، تو حرم کی حدود کی حرمت کی وجہ سے وہ بچ گیا، وہ اس عذاب میں نہیں مرا. لیکن وہ حرم سے جیسے ہی باہر آیا نا تو وہیں گر کے مر گیا. یہ روایات وہ لگتے، وہ 150 لوگ ہوتے. یہ ابو رغال کا غالباً روایت میں آتا ہے کہ طائف کے قریب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا. انہوں نے صحابی سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کس کی قبر ہے؟ تو کسی نے عرض کیا کس کی قبر ہوگی، آپ بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا یہ ابو رغال جو قوم سمود کا اس وقت حرم میں موجود تھا اور اس کو اس عذاب میں وہاں موت نہیں آئی تھی، یہ جیسے ہی حرم سے باہر آیا اس کی یہاں طائف میں موت ہوئی، تو یہاں اس کی قبر ہے. بہرحال ایسی یہ 2 لوگ تھے جو اس سے بچے، لیکن بچ کوئی نہیں سکا اس عذاب سے. اس عذاب سے 150 لوگ بچے جو ایمان لے آئے تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے ساتھ اس بستی سے چلے گئے. یہ وہ 150 لوگ تھے اور تقریباً روایات میں آتے ہیں 1500 سے 2000 کے بیچ میں لوگ اس میں مرے. تو یہ لوگ بہرحال نکل کے پھر کہاں گئے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ غالباً یہ جا کے فلسطین میں جا کے آباد ہو گئے، صالح علیہ السلام اپنے ان 150 لوگوں کے ساتھ، اور فلسطین میں جا کے آگے انہوں نے رہنا شروع کیا. ایک دوسری روایت میں آتا ہے نہیں، یہ غالباً وہیں پہ ہی رہنا شروع ہو گئے، اسی علاقے میں ہی یہ رہتے تھے کہیں. لیکن یہ کال تھوڑا سا ڈاؤٹ فل ہے، بیکاز وہاں پہ تو اللہ کا عذاب آیا تھا، آئی ڈونٹ تھنک کہ وہاں پہ کوئی نبی ہوگا. تھرڈ ایک اور سے پتہ چلتا ہے کہ غالباً بالکل پھر ساؤتھ اپنے اوریجنل مقام پہ، حضرت موت کا جو ایریا ہے سعودی عرب کے بھی ساؤتھ پہ جہاں سے اوریجنیٹ ہوئے تھے، یہ لوگ وہاں جا کے رہنا شروع ہو گئے. لیکن فورتھ روایت جس کو زیادہ تر علماء نے مور اوتھینٹک سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حرم تشریف لے گئے اور وہیں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، بہت لمبی عمر پائی اور وہیں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف کے ویسٹ سائڈ کے اوپر آج بھی موجود ہے، اس کے نیچے کہیں. تو بہرحال واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں. ہمارے لیے مین بات صرف سمجھنے کی یہی ہے کہ یہ مائنر ڈیٹیلز انہیں ڈسکس کرنے کا مقصد ظاہر ہے صرف یہی ہے کہ تھوڑا سا سٹوری کو جب سمجھیں گے تو آف کورس بات زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جاتی ہے. اینی ویز چلیں اس میں مین ہم اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ لوگ آگے اس میں مین چیز کچھ کی پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل یہ اللہ کا ایک سنت ہے، سنت اللہ جسے کہا جاتا ہے کہ اللہ اپنے طرف سے کوئی معجزہ دکھاتا ہے، اور اللہ کا یہ ایک طریقہ رہا ہے یہ لوگوں کو سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق.
ان قریب ہمیں تمہیں نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق کی دور دور ہورائزن کے اندر آسمانوں میں، وفی انفسہم تمہارے اپنے اندر، حتی یتبین لہم انہ الحق یہاں تک کہ تمہارے اوپر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ تو یہ نشانیاں تو اللہ ہمیں بار بار دکھاتا ہے، لیکن یہ معجزے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ معجزہ یہ نشانی کوئی اللہ دکھا دے اس کے بعد ایمان لانا شرط ہو جاتا ہے۔ تو مین چیز یہی ہے کہ اللہ سے جب کچھ مانگیں ہم لوگ تو اللہ سے مانگیں ضرور، مگر مانگنے کے بعد اس کے بعد ایمان اللہ پہ پختہ ہونا یہ شرط لازمی ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اونٹنی تھی ان اٹ سیلف، یہ دیکھا جائے تو یہ ویسے تو ایک میریکل، ہم تو کہتے ہیں ایک میریکل تھا، ایک معجزہ تھا، لیکن ان اٹ سیلف قوم سمود جو تھی اس کے لیے اس کے اندر ایک آزمائش تھی، اس کے اندر ان کے لیے اس کے اندر ایک ٹیسٹ تھا، اور وہ اس ٹیسٹ میں بری طرح سے آزمائے گئے اور پھر فیل بھی ہوئے میجورٹی آف دیم۔ تو یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز یہ سونر اور لیٹر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھوٹے بڑے فارم میں ہر کسی سے لیتا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہیں لگ رہا ہے تمہیں ایسے ہی بنا دیا ہے، تمہیں واپس نہیں لوٹنا؟ یہ تو اللہ فرماتا ہے، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے۔ تو ٹیسٹ ہر کسی کے اوپر آتا ہے، مین چیز اللہ پہ ایمان کا پختہ ہونا ہے۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اس مین پوری چیز کے اندر ہمارے ایز اے مسلمان، ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فالوورز ہیں، ان کے لیے اس کے اندر ایک بہت اچھا سائن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس عذاب والی چیز سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے محفوظ ہیں آج تک۔ ما کان یعذبہم وانت فیہم وما کان لیعذبہم وہم یستغفرون۔ دو چیزیں ایسی ہیں عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا ان لوگوں کو، تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب فرمایا، پہلی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں، اور دوسری یہ لوگ استغفار توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے۔ یہ دو کام یہ امت جب تک کرتی رہے گی تو میں ان کو عذاب نہیں دوں گا۔ اب ظاہر ہے پہلی چیز تو اب پاسبل رہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے ساتھ اس دنیا میں تشریف نہیں ہے، لیکن یہ ان کے صدقے آج تک بھی ہم پہ عذاب نہیں آیا اللہ کا عمومی طور پہ۔ ظاہر ہے بہت سارے نیک اللہ والے کوئی نہ کوئی موجود ہیں جو واقعی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اور سچے دل سے توبہ کر رہے ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ انہی کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ہم لوگ آج تک بھی محفوظ ہیں۔ بس بات کا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان قصوں کو جب ہم پڑھیں، سمجھیں یا سنیں تو صرف اسے کہانی کی حد تک نہ لیں، مگر مین سب سے بڑی عبرت یہی ہے اس سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کریں، اور اپنی آپ کو فار دا بیٹرمنٹ آف ون سیلف اینڈ فار آر امہ اینڈ فار آر سوسائٹی اینڈ فار آر ہومز اینڈ آر فیملیز، ہمارے آس پاس سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری کا کام آگے ہم کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہم رکتے ہیں، نیکسٹ سیشن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بات شروع کریں گے، اور امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی ہم سارے آگے مستفید ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔